السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف جندال اور میں ہوں ساجد علی خان۔ میونسپل کمیٹی ہال فتح جنگ میں فتح جنگ پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی سردار سلیم حیدر خان تھے۔ تقریب میں نیشنل پریس کلب جنڈ کی صافی برادری، نیشنل پریس کلب اٹک اور ضلع اٹک کی دیگر تحصیلوں سے بھی صحافی حضرات نے شرکت کی۔ اس حوالے سے وائس آف جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ نیکسٹ آ جائیں ساجد علی خان صاحب سر کیا نہیں جی ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سردار سلیم حیدر خان کا پہنچنے پر استقبال کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا اور ہر زمانے کی آپ رحمت ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے۔ میں پریس کلب فتح جنگ کے کی حیثیت سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پریس کلب کے آئین کے مطابق پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دوں گا،
صحافت برائے خدمت کو فروغ دوں گا اور شہر اور علاقہ کے مسائل کے حل کے لیے مظلوم کی آواز بنوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریس کلب کی علمبرداری کی تقریب میں تشریف لانے والے تمام قابل احترام حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ پریس کلب کے تمام عہدیداروں کی جانب سے دل کی اظہار گہرائیوں سے آپ تمام موجودین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کی، یہاں تشریف لائے اور ہمیں عزت دی۔ آج اس تقریب کے مہمان خصوصی وہ باقی وزیر مملکت برائے قونصل پاکستانی جناب سردار سلیم حیدر صاحب اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں۔ پریس کلب کی جانب سے بلکہ شہر اور علاقے کی جانب سے بھی ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اپنے مصروفیات سے ٹائم نکالا اور جب بھی ہم نے شہر کے لیے یا کسی کام کے لیے آپ کو بلایا آپ ہمارے ساتھ شامل رہے۔ اسٹیج پر بیٹھے والے دیگر جناب مہمان جناب سابق چیئرمین بلدیہ ملک عابد داؤد صاحب، ہمارے سینئر صحافی فتح شہر کا فخر اور صحافی کا فخر سردار صداقت علی خان صاحب، جناب یاس خان وارڈا صاحب، چیئرمین پریس کلب جناب حاجی لیاقت خان باجوڑی صاحب، سردار فتح خان صاحب، پیر آقا صاحب، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج صدر کی حیثیت سے آپ کے سامنے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، ہم تمام عہدیدار صحافتی اصولوں کے مطابق انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت کریں گے اور عوام کے مسائل مقام بالا تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمارا ماٹو ہوگا کہ صحافت برائے خدمت۔ میں بھی آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہ آپ نے ہمارے دعوت پر یہاں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات کی قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، حالات کی قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ آسمان سے تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شور سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ انتہائی قابل احترام ضلع اٹک کے غریب عوام کے دلوں کی دھڑکن، پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈویژن کے صدر وفاقی وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب، سینئر صحافی جناب سردار صداقت علی خان صاحب، چیئرمین پریس کلب لیاقت خان باجوڑی صاحب، جناب سردار محمد علی خان صاحب، گدی نشین دربار اہلیہ بابا حسین نور خان سرکار، جناب پیر عاقب سرکار، چیئرمین بلدی سابق چیئرمین بلدیہ ملک عابد داؤد صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما جناب سردار فرد فتح خان صاحب اور فتح جنگ کے پہچان خان ریاض خان پرلا مرحوم کی نشانی خان ایاز خان پرلا صاحب، میں اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام دوستوں، منتخب اراکین پریس کلب، السلام علیکم۔ آج چونکہ پریس کلب کی تقریب علمبرداری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کے حوالے سے پاکستان کے ایک نامور صحافی مرحوم آغا شورش کشمیری کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان تھے تو آغا شورش کشمیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خطوط لکھے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ 1 2 3 4 5 پہ خط کے بعد ایشیا کے عظیم رہنما پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آغا شورش کشمیری کو بلا لیا۔ آغا شورش کشمیری میں لکھتے ہیں کہ جب میں پرائم منسٹر ہاؤس پہنچا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو فیض ورک میں مصروف تھے، تو مجھے کہا کہ آغا شورش بتاؤ کیا بات ہے، وہ خاموش تھے۔ تو پھر پرائم منسٹر نے کہا تو آغا شورش صاحب آپ کو کچھ پلاٹ چاہیے، کچھ پرمٹ چاہیے، کوئی لائسنس چاہیے، کوئی نوکری چاہیے، کیا چاہیے؟ تو آغا شورش نے کہا یہ تاریخ میں سنہرے اخر سے لکھا جا چکا ہے۔ آغا شورش کشمیری نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کے 5 منٹ چاہیے۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا حکم کرے۔ تو آغا شورش نے پہلا سوال کیا
تو بھٹو صاحب نے کہا آگے شورش صاحب آپ حکم کریں، تو آگے شورش کشمیری لکھتے ہیں کہ جب میں نے قادیانیت میں بولنا شروع کیا، جب 5 منٹ مکمل ہوئے تو میں نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو کے آنسو اتنا روئے کہ ان کے قدموں پر تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا آگے شورش کشمیری میں وعدہ کرتا ہوں آنے والے سیشن میں میں مرزائیوں کو اقلیت قرار دوں گا، تو اس موقع پر ایک تاریخی لفظ آگے شورش کشمیری نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ یہ کام کر جائیں تو آپ کے سارے گناہ کرم آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ وما علینا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، سکون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یا ستم کی سیاحت چلے۔ میں سب سے پہلے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر مملکت اور وزیر پاکستانی جناب سردار سلیم حیدر صاحب کا بھی جن کے تھا رنگ سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویسے آج تو جذبان کو فتح جنگ سے آپ برادری ہے اور دیگر تمام دوستوں کا بھی، چونکہ آج کی یہ تقریب ہمارے لیے اس لیے بھی وہ قابل فخر ہے کہ فتح جنگ سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی جو بنیاد بنی تھی وہ یہی صحافت تھی۔ سب سے پہلے اگر مجھے فتح جنگ میں بولنے کا موقع ملا تھا وہ 85 تھا، اور وہ بھی صحافت کے پلیٹ فارم پہ پریس کلب فتح جنگ میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ صحافت جو ہے ہمیں آج بابا صحافت کہا جاتا ہے، اور والد صاحب کی نسبت سے بھی صحافی ابن صحافی بھی کہتے ہیں، لیکن صحافت جو ہے یہ ہمارے آباء و اجداد سے نہیں چلی۔ صحافت کا آغاز میرے اللہ نے سب سے پہلے شروع کیا۔ یہ صحافت چلتے چلتے زبور کی صورت میں تھی، انجیل کی صورت میں تھی، تورات کی صورت میں تھی، پھر اسی صحافت کو بڑھاتے ہوئے میرے والد کائنات نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حسب رسول مولائے کل ہادی سبل نبی معظم شافع محشر بدر الدجا شمس الضحیٰ قمر الورا خالق نے اپنے اس محبوب پہ یہ قرآن کریم کی صورت میں نازل کی۔ آج جو صحافی ہے ہمارا کام جو مین مشن ہے وہ اسی حق کا پرچار کرنا ہے۔ یہ وہ دعوت لہو دعوت الحق، یہ حق کی دعوت ہے، اور صحافی کا کام ہے کہ حق کا پرچار کرنا، حق کو سامنے لانا، کیونکہ باطل کے خلاف سب سے پہلے جو لڑتا ہے وہ یہ صحافی لڑتا ہے۔ آپ کے سامنے ہمارے کتنے پیشرو مقررین بھی انشاءاللہ ابھی مظہر حسین بابر صاحب بھی ہمارے صحافی کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، تو صحافیوں کی اس گلستہ میں بڑی قربانیاں ہیں، ان کا خون بھی شامل ہے، بلکہ ہمارا خون بھی شامل ہے اس تدبیر گلستہ میں۔ ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب باہر آئے، آج ہم ان مرحوم صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی قربانیوں سے آج یہ صحافت جو بڑھتی پھولتی نظر آ رہی ہے۔ ہم فتح جنگ کے پہلے جنگ سے ممبر رہے ہیں، فتح جنگ پریس کلب کے۔ ہمارا جو پریس کلب جنگ کا حال تھا وہ 87 میں ہوا تھا، 86 تک میں 82 میں نے صحافت میں قدم رکھا، روزنامہ حیدر سے میں نے صحافت کا آغاز کیا تھا۔ تو یہاں سے ہمارا جو رشتہ وہ صحافت کا ہے، اور انشاءاللہ وہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ میں مزید عائل نہیں ہوتا، میں سب کا مشکور ہوں، اللہ سب کا آنا قبول کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سلیم حیدر صاحب، صحافی برادری، باقی مہمان دوست صاحب، السلام علیکم۔ میں زندگی پہلی دفعہ کسی اسٹیج اور کسی مائک کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ بھی ان دوستوں نے اسرار کو میں آ گیا، میں لکھنے ماہر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے میرے اندر، بارہ روز سے باوجود ان دوستوں مہربانی کی تھی، اور مائک بھی آپ ہی بند ہو گیا۔ چلنا پر منہ نزدیک کرو۔ بارہ میں آج تقریب میں صحافی دوستاں ممبران عہدیداران مبارکباد پیش کرنا، اور اس فورم کا فائدہ اٹھانے میں سردار صاحب بیٹھے اپنا ایک اٹک پریس کلب میں ایک مسئلہ بھی بیان کرنا کہ اٹک پریس کلب کی بلڈنگ تے ضلع انتظامیہ قابل ہو چکی ہے، اور پریس کلب جو ہے وہ صحافیہ کا کار ہو رہا ہے، ہنسی کرو بے کاروں کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسائل بھی نہیں ہونے،
اپنی مدد آپ نے جو ہے کسی سسٹم میں چلانے پہ اور ایجاد کرنے پہ معاشرے نے جڑے تعلیم بیٹھا سامنے آنے پہ ٹھیک ہے انتظامیہ نے اگر تنقید کی تھی کہ دوسرا کے نام کرو کر تو سردار صاحب میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کا بھی نوٹس کے نا اللہ تعالیٰ اللہ بہترین پوزیشن پہ بٹھایا گا اور بہت سارے معاملات بہتر اللہ سے کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدد نام مہمان سلیم حیدر خان، سردار مقتدی خان صاحب، پریس کلب صدر لیاقت خان باجوڑی صاحب، سابق چیئرمین عابد داؤد صاحب، سردار صداقت صاحب اور گدی نشین پیر آگو صاحب. ہم نے پوشاکوں پہ لہو چھڑکا ہے، ہم نے پوشاکوں پہ لہو چھڑکا ہے، آپ کی چمن میں بات آئی تو پھر قیامت ہوگی. سارے لوگ ہو گئے پوری گاڑی کا صاحب بلوچاؤ نہیں کھپو سارے لوگ ادھر بلوچاؤ اور کوئی نوکری دیتا نہ ہے پوٹے کرے مرنے میں ڈالنا ہے. میں گزارش کرتا کہ سردار صاحب کے اللہ تعالیٰ کو بھی لوٹا آیا ہی ان سیاسی تقریب میں میں مبارکباد پیش کر رہا لیاقت خان باجوڑی صاحب آزم مہمان صداقت خان صاحب آئے ہوئے اور سب تو پہلے سردار صاحب بھی پیچھے بڑے لیٹ ہو کے آئے پڑھنے انتظار کرنے رہے بتایا انشاءاللہ کچھ ایسی جلسہ بھی نہیں سارے مشترکہ ہے کو اکٹھے میٹنگ میں اور میں سارے مہمان جڑے اصل جڑ تو آئے نٹو تو آئے انہوں نے شکریہ ادا کرنا اور سردار صاحب اسپیشل ٹائم کی کٹ آپ جان مارے اور انہوں کی گزارش بھی کرنی ہے بھجان کے بقایا بھی مسئلے مسائل سارے بہ کے مشاورت حل ہونے چاہیے. اور میں شعر کا اجازت کی تھا میں دوسرا چہرہ رکھا نہیں کرتا، میں نفس پرستی نہیں کیا کرتا، میں محبت میں نہیں ہوں دعاؤں کا قائل نہ بنے بات تو رشتہ رکھ کرنا. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بزرگ سینئر احباب پاکستان پیپلز پارٹی جناب صادق مسعود صاحب، میرے بھائی جناب صداقت علی خان صاحب سینئر صحافی، میرے بزرگ جناب لیاقت خان باجوڑی صاحب، بھائی میرے اور پیر جناب ملک عاقب صاحب، سردار محمد علی ماب صاحب، سابق چیئرمین بلدیہ جناب عابد داؤد صاحب، جناب ارد سید سردار فتح خان صاحب، اٹک سے میرے بھتیجے بھائی شیخ فیصل جاوید صاحب اور ملک صاحب، چیئرمین یا صدر چیئرمین صاحب باجوڑی صاحب اور ملک صاحب صدر پریس کلب اور آئے ہوئے سارے قابل احترام بزرگ بھائی دوست، السلام علیکم. اٹک سے آئے ہوئے پریس کلب کے دوست اور جہاں سے آئے ہوئے پریس کلب کے دوست، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں بیٹھے ہوئے سارے قابل احترام شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنی علم برداری کی اس تقریب میں مجھے آنے کا موقع دیا. یقیناً میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ عزت کا باعث ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق معاشرے میں جو بگاڑ ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اور بہت سارے مسائل ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کے لیے موجود ہیں، اس میں سمجھتا ہوں صحافت جو ہے وہ ملک میں چوتھے ستون کی حیثیت رکھتی ہے اور ذمہ دارانہ صحافت اس ملک کی ضرورت ہے. حکومتی سطح پہ یا اداروں کی سطح پہ جو مسائل ہیں وہ میرٹ پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا میں سمجھتا ہوں وہی ایک بہترین صحافت ہے. اور میری ذاتی سوچ کے مطابق
जिस तरह अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अपने मालिक का शुक्रगुजार हूँ कि उसने रसूल खुदा और औलाद रसूल के सदक़े में मुझे दोबारा ये इज़्ज़त दी और पाकिस्तान की कैबिनेट में मैं शामिल हुआ। तो जिस तरह मेरे पे एक जिम्मेदारी ऐद होती है कि मैं अगर उन 60-70 लोगों में शामिल हूँ कि जो पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो कि मैं इलेक्शन हारा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कि जो अपने वर्कर्स का, अपने लीडरों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखती है। जब वो ताकत में आती है तो उन्हें पता होता है कि कौन हमारा वफादार साथी है, किसको हमने इज़्ज़त देनी है। मैं ईमानदारी से, मेरा तलक फतेह जान से है, मुझे इस वजारत की ख्वाहिश सिर्फ इस हद तक थी कि अल्लाह मुझे इज़्ज़त दे, इज़्ज़त के लिए, ज़ाती अपनी ज़ात के लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ इज़्ज़त चाहिए थी। और अल्लाह ने मेहरबानी की और मेरी पार्टी ने मेहरबानी की कि मुझे यहाँ से उठा कर उन्होंने दोबारा कैबिनेट में बिठाया। और दूसरा, मुझे ये वजारत इसलिए चाहिए थी कि मैं अपने हल्के के, अपने एरिए के, अटक के, फतेह जंग के गरीब लोगों के लिए, पिसे हुए तबकों के लिए कुछ कर सकूं, उन्हें उनके छोटे छोटे मसाइल के लिए मेरा वो सरकारी खून जो है वो काम आ सके। तो जिस तरह मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि एक मिनिस्टर पे, एक सियासतदान पे जिम्मेदारी ऐद होती है कि वो इस मुल्क के हालात को देखते हुए, मैं जनाब अकबर खान तनोली साहब को वेलकम करता हूँ कि आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह एक सियासतदान पे जिम्मेदारी ऐद होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे और सिर्फ अपनी सियासत के लिए लोगों को पटड़ी से ना उतारे और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना पॉजिटिव हिस्सा शामिल करे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो ताकत अल्लाह किसी सियासतदान को MLA बना के, MPA बना के या मिनिस्टर बना के देता है, तो वो सिर्फ ये ताकत नहीं है कि उसको आप जिस तरह मर्जी चाहे उसको इस्तेमाल करें, सच को झूठ में तब्दील करें, झूठ को सच में तब्दील करें और पसंद नापसंद करें, लोगों पे जुल्म करें, मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ ना सोचे। तो मैं समझता हूँ इसकी ज़रूर पूछ होगी और मैं समझता हूँ कि इसका ज़रूर अल्लाह इंसाफ करेगा और उसका जो आपका वो पलड़ा होगा नेकी और बदी में, उसमें उसको बांटा जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि ज़ाती हैसियत में मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, वो मेरी ज़ात के लिए है, लेकिन जो ताकत अल्लाह देता है अल्लाह उसकी पूछ ज़रूर करेगा, चाहे कोई किसी सीट पे भी बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि प्रेस क्लब के हवाले से, साफ़ी बिरादरी के हवाले से, अभी अगर प्रेस के मेरे ये काबिल एहतराम शख्सियात जो है ओहदेदार बने हैं, मुख्तलिफ अखबारात हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो मैं ये यकीन रखता हूँ और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ और मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा इनको पता है कि ये जो कलम इनके हाथ में अल्लाह ने दिया है, इसकी भी ज़रूर इनसे पूछ होगी कि इन्होंने सच को झूठ में बदला या झूठ को सच में बदला, या इन्हें सलीम हैदर का चेहरा पसंद था, चाहे वो नलायक आदमी था, उसको उठा के आसमान पे ले गए, और अकबर खान तनोली एक लायक बंदा था, उसका चेहरा पसंद नहीं था, उसके खिलाफ लिख लिख के उसकी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, तो मैं समझता हूँ यकीनन उसकी पूछ होगी ज़रूर। सियासतदानों में, सहाफ़ियों में, जजों में, जर्नैलों में, हर जगह बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग भी शामिल हैं और बुरे लोग भी शामिल हैं, पूरे माशरे में अच्छे लोग भी शामिल हैं और बुरे लोग भी शामिल हैं, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है, तब ये मुल्क जो है वो आज तक कायम है। तो मैं ज़्यादा टाइम इसलिए भी नहीं लूँगा कि 1:30 बजे मेरी कतर एम्बेसडर से मीटिंग है, मजबूरी है, यहाँ पाकिस्तान हम तो अपने तौर पे आधा घंटा 15 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के असूल हैं वो अपने टाइम पे जो है वो सख्ती से बंद रहते हैं, और उसमें जाना भी मैंने अपने लोगों के लिए है। मेरी उससे कतर एम्बेसडर से ये गुजारिश है कि हमारे अटक के या एरिए के कुछ 100-150 बंदे को वहाँ कतर में रोज़गार मिल जाए, तो वो
1:30 بجے والا ٹائم جو ہے اس کو بھی میں لیٹ نہیں کر سکتا. تو میں آج کے اس تقریب کے حوالے سے صرف ایک ہی پیغام اور ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ فتح جنگ کی صحافی برادری اور یہ عہدیداران جنہوں نے یہاں پہ حلف اٹھایا، ہمیں یہ پوری توقع ہے کہ یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کر اپنے قلم کا استعمال ملک میں مثبت صحافت کے لیے کریں گے اور اپنے قلم کا استعمال میرٹ پہ کریں گے. جو جتنی اچھائی کے قابل ہے، جو جتنی عزت کے قابل ہے، یقیناً اس کو عزت دیں گے. سردار فتح خان صاحب نے تھوڑا سا ٹیکہ یہاں پہ ایک لگایا ہے، لیکن میں یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ فتح جنگ کی صحافی برادری اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی ہے، قابل عزت لوگ ہیں اور عزت دار لوگوں کی قدر کرنا جانتے ہیں. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ فتح جنگ کی بہتری کے لیے، اٹک کی بہتری کے لیے ہماری یہ صحافی برادری پازیٹیو رول ادا کرے گی. اور میں اپنی حیثیت میں انہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کرسی اللہ نے مجھے جو دی ہے یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے، یہ 15 دن ہے، مہینے ہے، 6 مہینے ہے، یہ سال ہے، آخر اس کرسی نے جانا ہے کیونکہ یہ کسی کی ہوتی نہیں ہے. تو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ کرسی، یہ وزارت اٹک کے فتح جنگ کے غریب لوگوں کی امانت ہے. اور میں اپنی صحافی برادری کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ بھی اور حکومت سے ہٹ کے بھی جہاں بھی آپ پازیٹیو مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں دن رات آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اپنے علاقے کے مسائل کے لیے اٹک پریس کلب کے حوالے سے حافظ صاحب میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک مشکل بتانے کے لیے یہ پہلی بار جو ہے وہ مائک پہ آئے. تو آپ صاحب آپ اچھے آئے ہیں، مائک پہ آتے رہیں گے تو لکھنے کے ساتھ ساتھ بولنا بھی آپ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو جو اٹک پریس کلب کا مسئلہ ہے میں آپ صاحب آپ سے شیخ صاحب سے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اور پھر جو کچھ ہو سکی. ایک تو پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی جہاں پہ ہوتی تھی وہ 4-5 گروپوں میں تقسیم ہوتی تھی. تو اب ہم تو قدرے بہتر ہو گئے، ہمارا گروپ ایک ہو گیا، لیکن صحافی برادری جہاں پہ ہے 4-5 گروپوں میں تقسیم ہوتی ہے. تو اس پہ بیٹھ کے انشاءاللہ بات کریں گے اور پازیٹیولی کوشش کریں گے کہ اٹک پریس کلب کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں. آخر میں سارے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پریس کلب میرے بزرگ ہیں، لیاقت بجوڑی صاحب میرے والد صاحب کے دوست تھے اور میرے والد صاحب سچے ٹائم پہ جب گاؤں سے آتے تھے یہاں فتح جنگ میں میلہ ہوتا تھا تو 7-7 8-8 دن ان کے گھر رہتے تھے. اس لحاظ سے میں ان کا قرضدار ہوں، ذاتی رشتے کے حوالے سے بھی اور صحافت کے بھی حوالے سے بھی. انشاءاللہ صحافی برادری اور ہم مل کر اس علاقے کی بہتری کے لیے، اس علاقے کے غریب لوگوں کی بہتری کے لیے انشاءاللہ مل کے کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس اپنے کام کے ذریعے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر سکیں.